بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. وعلیکم دنیا السلام. چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میرا نام ڈاکٹر میتھیو ہے. میں ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں اور یہاں پر پیس یعنی امن و سکون سے متعلق سوال کرنے آیا ہوں. جیسا کہ آپ نے کہا کہ پیس اندرونی اور بیرونی ہوتا ہے. اب دنیا میں میرے سمیت کروڑوں عیسائی ہیں جنہوں نے دل سے یہ مانا کہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہے تو ہمارے گناہوں کا کفارہ جیزس ادا کر چکے ہیں. اور یہی سوچ مجھے اندرونی سکون دیتی ہے. یہ سکون وہ ہے جو عقل کے لحاظ سے بھی کوئی شخص محسوس کر سکتا ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ مجھ سمیت کروڑوں عیسائیوں سے یہ دلی سکون چھیننا چاہتے ہیں؟ ناظرین، یہ سوال ڈاکٹر میتھیو نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے کیا تھا جو اپنے علم پر گھمنڈ کرتے ہوئے مائک پر آیا تھا اور اسلام کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے عیسائیت کا دفاع کر رہا تھا. مگر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کو اسی کے صحیفوں اور کتابوں سے حوالہ جات دیے تو یہ ان کے سوالوں کے جواب دینے کے بجائے آئیں بائیں شائیں کرنے لگا. مگر پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کو کہیں جانے نہ دیا اور نہ ہی بات گھمانے کا موقع دیا. یہ ویڈیو بڑی دلچسپ ہے، اس کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور پھر ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. پہلے آپ اس کا سوال سن لیجئے، پھر آپ کو تفصیلی جواب بھی انگریزی سے ہندی اور اردو میں ترجمہ کر کے سناتے ہیں. I am Dr. Matthew and I am also involved with creation.com, which is part of Creation Ministries International. Being a medical doctor, I came here because I was very much interested in peace. And as you mentioned, peace is both internal and external. Now, personally, when I and millions of other people have found, after being convicted of our sin and repenting of it, that and having accepted and believed that Jesus Christ, the sinless man, paid the full price for my sins. He took my shame and guilt on the cross and died for me, because of which I have peace. And that peace is something which passes understanding. I want to know, would you like to take away that peace which I have, which is a peace which passes understanding? And can you answer that? ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک نے ڈاکٹر میتھیو سے کہا کہ بھائی، میں آپ سے آپ کا سکون چھیننا نہیں چاہتا، بلکہ میں آپ سے آپ کا جھوٹا سکون چھین کر آپ کو سچا سکون دینا چاہتا ہوں. میں جیزس سے محبت کرتا ہوں، ان کا احترام کرتا ہوں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ بھی جیزس سے محبت رکھتے ہیں؟ کیا آپ ان کو خدا سمجھتے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا، ہاں، میرا یہی ایمان ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سے کہا کہ اب یا تو میں آپ کو حقیقی سکون دوں گا یا پھر میں آپ کے ایمان پر آ جاؤں گا. I would like to take away your false peace and make you get the true peace. I love Jesus Christ, peace be upon him. I respect him and I revere him. I want to know that do you also love Jesus Christ or not? I am asking you. Yes. Do you agree? Yeah. Do you believe that Jesus is God? Yes. Yes, brother. Now, either you get true peace or I will come to your peace. Yeah. Correct? If yours is true peace, I will leave my peace and I will join you. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی بھی غیر مشتبہ بائبل کا حوالہ دے دیں جہاں جیسس نے کہا کہ میں خدا ہوں یا کہا کہ میری عبادت کرو، میں بھی عیسائی بن جاؤں گا. مگر آپ ایسا کوئی حوالہ نہیں دے پائیں گے. اسلام واحد مذہب ہے جو جیسس کو مانتا ایمان کا لازمی جزو قرار دیتا ہے. کوئی مسلمان جیسس پر ایمان لائے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا. ہم مانتے ہیں کہ جیسس اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، وہ مسیحا تھے. ہم مانتے ہیں کہ بغیر کسی مرد کی مداخلت کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پیدا ہوئے. ہم مانتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوڑیوں کو صحت اور مردوں کو زندگی دی. یہاں تک تو ہم مسلمان اور عیسائی ایک ساتھ ہی راستے پر جا رہے ہیں. مگر فرق یہاں آتا ہے جب عیسائی کہتے ہیں کہ جیسس خدا ہے. نعوذ باللہ، بائبل میں ایک بھی ایسا حوالہ نہیں جس میں جیسس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہو. اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ جیسس خدا ہیں؟ اور کہاں پر لکھا ہے کہ جیسس آپ کے گناہوں کی پاداش میں صلیب پر چڑھ گئے اور اپنی جان دے دی؟ یہ تعلیمات پال کی ہیں. کیا آپ پال کی پیروی کر رہے ہیں یا جیسس کی؟ اگر آپ جیسس سے پیار کرتے ہیں تو آپ کو ان کا احترام کرنا چاہیے. آپ کی بائبل میں لکھا ہے، گوسپل آف مارک کے الفاظ ہیں، عیسیٰ نے جواب دیا، سب حکموں میں سے پہلا حکم یہ ہے کہ اے اسرائیل سن، ہمارا خدا ایک ہی رب ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ عیسائی وہ ہیں جو جیسس کی پیروی کرتا ہے تو آپ کو یہ اعمال سے دکھانا بھی چاہیے. بائبل میں لکھا ہے، شراب کے نشے میں دھت نہ ہونا، شراب دھوکہ دیتی ہے. ہم مسلمان شراب نہیں پیتے مگر عیسائی پیتے ہیں. بائبل میں لکھا ہے،
سور کا گوشت نہیں کھانا. ہم مسلمان نہیں کھاتے مگر عیسائی کھاتے ہیں. پھر گوسپل آف لیوک کے مطابق جیزس کے 8ویں دن ختنے ہوئے. ہم مسلمان ختنے کراتے ہیں مگر عیسائی نہیں کراتے. اگر عیسائی کا مطلب جیزس کی پیروی کرنے والا ہے تو ہم مسلمان فخر سے کہتے ہیں کہ ہم عیسائیوں سے زیادہ عیسائی ہیں. آپ جیزس کی تعلیمات کی پیروی کرتے نہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں. تو بھائی مجھے بائبل کی کوئی ایک آیت بتاؤ جس میں جیزس نے کہا ہو کہ میں خدا ہوں. ڈاکٹر میتھیو نے اس کا جواب نہیں دیا اور کہنے لگا میرا سوال سکون سے متعلق تھا. مجھے سکون حاصل ہے. مجھے آپ سے متفق یا غیر متفق ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میرا سوال صرف اور صرف سکون کا تھا کہ ہم تمام انسان گناہگار ہیں اور ہمیں اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے کسی قربانی کی ضرورت ہے. یہ ہمارے اعمال نہیں ہے کہ ہم نجات پا جائیں مگر جیسس کی وجہ سے ہم اس قابل ہو سکے کہ آخرت میں نجات حاصل کر سکیں. Point out a single verse in the Bible where Jesus Christ, peace be upon him, said unequivocally that I am God or worship me. I have that peace. I don't have to memorize memory verses to prove or disagree with you. What I am sharing is that the peace which I have, because of the belief, because we are all sinners and we need a sacrifice to pay for our sins. ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب دیکھا کہ یہ شخص کچھ زیادہ ہی اوور سمارٹ بن رہا ہے تو انہوں نے اس کو اسی کی باتوں سے آئینہ دکھانے کی کوشش کی اور میتھیو سے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو آپ کے طریقے سے سمجھاتا ہوں. آپ کا ماننا ہے کہ جیزس نے تمام انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا. تو فرض کریں کہ ایک عیسائی آتا ہے جو جیزس پر ایمان رکھتا ہے اور وہ آپ کی بیوی کے ساتھ زنا کرے تو مجھے بتائیں وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں؟ اس شخص نے کوئی جواب نہ بن پڑا اور ایک دم سے کیے سوال پر بوکھلا گیا. کہنے لگا مجھے معاف کیجیے گا سمجھ نہیں آئی. ڈاکٹر صاحب نے اس سے پھر سوال کیا اور کہا کہ آپ نے جو کہا اس کا مطلب تو یہی ہے کہ جتنے بھی عیسائی ہیں وہ چاہے تو وہ خواتین کے ساتھ زنا کرتے رہیں ان کے گناہوں کا کفارہ تو ادا ہو چکا وہ تو جنت میں ہی جائیں گے. اس پر میتھیو بولنے لگا کبھی نہیں کبھی نہیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ نے ہی تو ابھی کہا کہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ ہمیں نجات دلا سکیں. یہ ہمارا جیزس پر ایمان ہے جو نجات دلائے گا. Suppose a Christian comes like you who believes in Jesus Christ and he rapes your wife. Will he go to heaven or hell? Pardon? So if Jesus Christ had died for a sin, it will give permission for all the Christians to rape the woman. Never, never. Why never? You said Because if a person brother, you told your work will not take you to heaven. It is your belief. ڈاکٹر میتھیو نے اپنی بات گھمانے کی کوشش کی اور کہا کہ جو ریپ کرے گا وہ عیسائی ہی نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں مگر لوگ تو جیزس کو مانتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ غلط ایمان ہے. میتھیو نے کہا کہ بائبل میں تو لکھا ہے کہ شیطان بھی جیزس کو مانتے ہیں مگر وہ ان کی پیروی نہیں کرتے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ پھر مجھے اسی حوالے کے مطابق بتائیں کہ کیا آپ جیزس کی پیروی کرتے ہیں؟ کیا آپ کا ختنہ ہوا ہے؟ میتھیو نے کہا کہ میرا ختنہ نہیں ہوا. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر آپ کے ختنے نہیں ہوئے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ جیزس کو نہیں مانتے. جیزس کے تو ختنے 8ویں دن ہوئے تھے. میتھیو کہنے لگا کہ میرے ختنے تو میرے ماں باپ نے نہیں کرائے, میں کیا کر سکتا تھا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں, آپ ابھی ختنہ کرا لیں, اگر چاہتے ہیں تو میں آپ کی مدد کروں گا. پورا ہال ناظرین کہکہوں سے گونج اٹھا. آپ بھی یہ مناظر دیکھیں. Are you circumcised? Yes, sir. Are you circumcised? Are you? No, I am not circumcised. So why don't you follow Jesus Christ, peace be upon him? Jesus Christ was circumcised on the 8th day. You're a doctor, correct? Yes. You know that circumcision is beneficial medically. So that was If not in my hands. It was with my parents' hands. So you can do it now also, no problem. If you want, I'll help you. Point number 1. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اب پوچھا کہ کیا آپ سور کا گوشت کھاتے ہیں, جس پر جواب دیا کہ میں نہیں کھاتا کیونکہ یہ پرانے عہد نامے میں بتایا گیا ہے. ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ کیا تم شراب پیتے ہو؟ اس نے جواب دیا نہیں پیتا. ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کیا تم مانتے ہو کہ جیزس خدا ہے؟ میتھیو نے جواب دیا کہ جیزس خدا تھے اور انسان بن کر دنیا میں آئے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے میتھیو کو بتایا کہ گوسپل آف میتھیوز میں لکھا ہے کہ ایک شخص جیزس کے پاس آیا اور پوچھا کہ میں کیا اچھا کام کروں کہ مجھے ہمیشہ کی زندگی ملے. تو اس نے کہا کہ تم مجھے اچھا کیوں کہتے؟ ایک کے سوا کوئی اچھا نہیں, یعنی خدا. لیکن اگر تم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونا چاہتے ہو تو احکام کی پابندی کرو. ڈاکٹر میتھیوز سے کوئی جواب نہ بن پا رہا تو کہنے لگا کہ میرا سوال تو یہی تھا. نہیں, میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ میرا دل سکون میں ہے اور میں صرف اپنا تجربہ بتانا چاہتا تھا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو شیطان کی پوجا کرتے ہیں اور ان کا دل بھی سکون میں ہے, مگر یہ جھوٹا سکون ہے. اس لیے میں آپ کو ایک جھوٹے سکون سے نکال کر سچا اور حقیقی سکون دینا چاہتا ہوں. جو آپ سکون سمجھ رہے ہیں وہ سچ نہیں, آپ جھوٹے خدا کی پوجا کر رہے ہیں. جیزس نے کبھی نہیں کہا کہ وہ خدا تھے. آپ جھوٹے سکون میں رہ رہے ہیں, جیسا کہ شیطان کرنے والے بھی سوچتے ہیں کہ ان کو سکون حاصل ہے. میں تو بس آپ کو اس بھرم سے نکال کر حقیقت سے روشناس کرانا چاہتا ہوں, کیونکہ میں خود کو ایک سچا عیسائی سمجھتا ہوں. جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر عیسائی ہونے کا مطلب وہ ہے جو جیزس کی تعلیمات کو مانتے تو میں عیسائیوں سے زیادہ عیسائی ہوں.
کیا آپ جانتے ہیں کہ جیسس نے کہا میرے پاس ابھی بھی آپ سے بہت سی باتیں ہیں اب برداشت نہیں کر سکتے، تاہم جب وہ روح حق آئے گا وہ آپ کو تمام سچائی میں رہنمائی کرے گا، کیونکہ وہ اپنے اختیار سے نہیں بولے گا لیکن جو کچھ وہ سنے گا وہی کہے گا، اور وہ آپ کو آنے والی چیزیں بتائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جیسس کے بعد ایک اور پیغمبر آنے والا ہے اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ جیسس کی یہ باتیں کیوں نہیں مانتے؟ کس قسم کے عیسائی ہیں آپ؟ میں نے آپ کو حوالہ جات دے دیے، آپ گھر جا کر چیک کر سکتے ہیں، ان حوالہ جات کو پڑھیں، آپ کو حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ ڈاکٹر میتھیو کہنے لگا کسی کو جج کرنا بہت آسان ہوتا ہے مگر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ ڈاکٹر صاحب بولے میں آپ کو جج کر بھی نہیں رہا، میں تو آپ کو حوالہ جات بتا رہا ہوں جو آپ ہی کی کتابوں میں لکھے، مانتے آپ پھر بھی نہیں۔ You go back home and check the Bible with references. You are not a true Christian. I am a true Christian. It's easy to judge, brother. Easy, very easy. I am giving you with quotation. What you are saying, you have not given a single quotation. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کو بتایا کہ میں آپ کے عیسائی اسکالرز کو بھی چیلنج کرتا ہوں، اگر آپ کہتے ہیں مجھے علم نہیں تو اپنے اسکالرز کو لائیں اور میرے ساتھ مذاکرہ کریں، میں اس کو بھی یہ بتاؤں گا اور مجھے معلوم ہے کہ اس کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہوگا۔ آپ اپنے پادریوں سے یہی سوال کریں جو میں نے آپ سے کیے ہیں اور ان سے جواب لیں، اندھا دھند تقلید نہ کریں، کیونکہ آپ کے پادری آپ کو اپنی تعلیمات دے رہے ہیں، جیسس کی نہیں۔ جھوٹا سکون چھوڑ کر حقیقی سکون کو پائیں، اور حقیقی سکون آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ ایک خدا کو مانے، وہ خدا جس نے جیسس کو پیدا کیا، وہ نہیں جو جھوٹا خدا ہے۔ امید ہے آپ میری باتوں پر عمل کریں گے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسے ہی مزید ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتا رہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ والسلام علیکم۔